السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کا موضوع جس طرح کہ آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے اس کا تحقیقی جائزہ، یا دوسرے الفاظ میں واقعہ کربلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ اس میں کچھ ایسی چیزیں داخل کی گئی ہیں کہ جو حقیقت سے ہٹ کر ہیں، اور اسی لیے اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ خصوصاً یہ واقعہ کیوں، اور واقعات تاریخ کے بہت سارے ہیں، بلکہ ہم جو دن گزار رہے ہیں ان دنوں کے بہت بڑے واقعات ہیں۔ عثمان کی شہادت ان گزرے ہوئے دنوں میں ہوئی، عمر فاروق کی شہادت بھی ان دنوں میں تھی، اور تاریخ میں یہ دن جو ہیں حقیقت میں بڑے ہی اہم دن ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے بے شمار واقعات کہ جو انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں، لیکن ان سارے واقعات سے ہٹ کر صرف واقعہ کربلا جو ہے اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ سوال اور اس کا جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعے کو امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور امت کے اندر طرح طرح کے فتنے کھڑے کرنے کے لیے جس انداز سے اس واقعے کو ایشو بنایا گیا ہے، اور اس واقعے سے بعض گمراہ کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود ساختہ من گھڑت افسانے اور کہانیاں بنائی ہیں، اس طریقے سے ہمیں کو اور واقعات میں ایسی چیز نہیں ملتی۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ ان دنوں میں کیا گہما گہمی ہے، کیا زور و شور ہے، ایک بڑا ہنگامہ ہے اس واقعے کے حوالے سے، اور صرف اب نہیں بلکہ 1400 سال کی تاریخ میں یہ واقعہ اسی انداز سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس واقعے کو جاننے کی، اور یہ بھی کہ خصوصاً ان دنوں میں ہی کیوں، اور دنوں میں ان واقعات کو کیوں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ان دنوں میں اس لیے کیونکہ یہ دن ہیں کہ جو ان واقعات کے ان کو ایشو بنا کر امت کے اندر ایک ہنگامہ پیدا کرنے کا اس سے جو ہے کہ اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے یا اس کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے اس واقعے کی حقیقت کو جاننے کی۔ سب سے پہلے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول ہیں اور جنت کے نوجوانوں میں سے ان کے سرداروں میں سے سردار ہیں، یہ اور ان کے بھائی حسن اور حسین دونوں کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریحانہ ہیں،
آپ کی خوشبو ہیں، کوئی شک نہیں کہ ان کا مقام بہت عظیم ہے، نہ کہ صرف صحبت کا مقام اور نہ کہ صرف اہل بیت میں سے ہونے کا مقام، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو بڑی نسبت تھی، آپ کے نواسا ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو بڑی محبت تھی۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے تھے، آپ منبر سے اترتے ہیں اور ان دونوں کو اٹھا کر چومتے ہیں۔ سبھی صحابہ کے سامنے خطبہ چھوڑ کر یہ اہتمام ہمیں کس بات کی دلیل دیتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے دل میں ان کی اس قدر محبت ہے اور اس قدر اہتمام ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بھی واقع ہی ان کے لیے ان کے لحاظ سے وہی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان کے مقام کو جاننے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ان کے ساتھ جو واقعہ یہ پیش آیا کربلا کا، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اچانک ہو اور جس کے متعلق کوئی سابقہ پہلے سے کوئی علم نہ ہو۔ سلسلہ صحیحہ جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح احادیث کی کتاب ہے، اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاحداہما، کہ آپ نے ان دونوں بیویوں میں سے کسی کو کہا، لقد دخل علی البیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها، فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے کہ جو فرشتہ اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہ آیا تھا۔ فقال لی ان ابنک هذا حسین مقتول، حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ قتل کیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّذِي يُقْتَلُ بِهَا، فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو مٹی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ قتل ہوں گے، یعنی جس میں ان کا خون بہے گا۔ قال فأخرج تربة حمراء، تو فرشتے نے سرخ مٹی آپ کو دکھائی۔ اور اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے ہیں، اور اس وقت ہی ان کی شہادت کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، اور آپ نے بھی وہ خبر آگے سنا دی۔ اور اس خبر کا اس انداز سے پہلے سے دیا جانا بھی ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ واقعہ پہلے سے یقینی طور پر اللہ کی تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی خبر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اس طرح کی اللہ کی تقدیر پر اس کا یقین و ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی سابقہ خبر کے ساتھ، بلکہ اچانک بھی اگر چیز اس طرح کی ہو جائے تب بھی ایک مسلمان کا اس پر یقین ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس واقعے کو، ان کی شہادت کو کس انداز سے امت کے اندر فتنے فساد پیدا کرنے کا اور امت کے اندر جو ہے انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور اس میں طرح طرح کی کہانیاں اور افسانے گھڑ کے ڈالے گئے ہیں، حقائق کو پلٹا گیا ہے، حقیقتوں کو مسخ کیا گیا ہے، اور اسلام کے دشمنوں نے امت کے سب سے جو عظیم ترین لوگ صحابہ اکرام تھے ان پر بہتان بازیاں لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خصوصاً اس واقعے کے لحاظ سے بھی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقدمین نے
یعنی سابقہ علماء نے یا سابقہ مورخین نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق کتابیں تصنیف کی ہیں کہ جس میں ہر طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے لکھتے ہیں، اس وقت جس قدر بھی مقبول اور متداول ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے وہ زیادہ تر نوح و خوانی سے تعلق رکھتا ہے، کہ جس کا مقصد جو ہے زیادہ سے زیادہ گریہ و بقا کی حالت پیدا کر دینا ہے، نہ کہ تاریخی حیثیت یا واقعات بیان کرنا ہے۔ یعنی بہت ان کا معنی خیز یہ بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو بھی افسانے گھڑے گئے ہیں، ان سبھی کا تعلق اس چیز سے تعلق ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور ان کے اندر رونے کا اور نوح کنا کرنے کا یہ ہیجان پیدا کیا جائے۔ اور اس لیے صرف سابقہ تاریخ کے جھوٹے واقعات پر اکتفا نہیں، بلکہ آئے دن اس میں مزید بھی واقعات اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ ایک ماتم کرنا ہے، غم اور رونے پیٹنے کا یہ انداز اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر جو بھی ایسی چیز اس چیز کو یعنی کہ اٹھا سکتی ہو اور لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کر سکتی ہو، اس کو اس طرح کے قصے کہانے بنائے جاتے ہیں۔ تو کربلا کے حوالے سے جو معتدل موقف ہمارا ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اس میں ہمارے سامنے 3 چیزیں ہونی چاہیے لازمی، کہ کربلا کی روایات ایسے لوگوں سے متعلق ہیں کہ جو یقینی طور پر مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، اور مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کی عزت کا خیال کرے، اس کو جو ہے بے عزت اور بے وقار اس کی کردار کشی نہ کرے، کہ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ کا حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے ایک دوسرے پر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور عزتیں بھی حرام ہیں۔ تو جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت حرام ہے اور ایک عام مسلمان کی بھی حرام ہے، تو جے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان ہوں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے آدمی کو بات چیت کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جن کے متعلق بات کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کوئی کافر نہیں ہے۔ دوسری چیز کربلا کی روایتوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ تمام زمانوں سے یہ زمانہ سب سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے، اس کے بعد جو ان کے بعد آنے والے۔ اور کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو یہ کس کا دور ہے؟ کون سا دور ہے؟ صحابہ اکرام کا دور ہے، کہ جو نبوت کے بعد کا دور ہے۔ اس حدیث کی روح سے دوسرا دور ہے، آپ نے سب سے بہتر اپنا زمانہ قرار دیا، میں اس کے بعد جو اس کے بعد آنے والے، یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نہ کہ صرف مسلمان ہیں بلکہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی بلکہ ساری انسانی تاریخ میں سے بہترین زمانہ ہے۔ تیسری چیز اس واقعے کے حوالے سے، کربلا کی روایتوں کے حوالے سے
اس میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں، اس واقعے کے ساتھ بہت سی ایسی شخصیات کا تعلق ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، اور جن کی فضیلت اور جن کا مقام کسی اور کے بیان کرنے سے نہیں بلکہ قرآن نے خود اس کا بیان کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں کسی بھی مسلمان کے مد نظر ہونا چاہیے جب اس واقعے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، کہ سب سے پہلی بات تو وہ کچھ بھی نہیں تو مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہونا چاہیے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس میں ان کی عزت پر حرف آتا ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ اس زمانے کے ہیں جو خیر القرون ہیں، اور بلکہ ان میں سے ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہمیں دین کے کسی فرعی مسئلے میں، جو فرعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہم کو حق نہیں ہے کہ جب تک دلیل نہ ہو اس وقت تک بات کرے، یعنی کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے حوالے سے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ بغیر دلیل حجت کے کسی چیز کو حلال اور حرام کرے۔ حالانکہ دین کا یہ فرعی مسئلہ ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، چہ جائے کہ جو دین کی بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں سے سب سے بڑی بنیاد کیا ہے کہ اس امت کے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کہ جو کفری مسئلہ نہیں بلکہ دین کے بنیادی مسائل میں سے ہے، جس کا تعلق خیر القرون سے ہے، اور جو اس امت کے اولیاء میں سے ہیں، ان کے متعلق کس قدر ہمیں ضرورت ہے بات کرتے ہوئے دلیل سے بات کرنے کی، اور وہی بات کہنے کی جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس واقعے کے بارے میں احتیاط کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو اس لیے صحابہ کے متعلق عموماً اور اس طرح کے واقعات کے متعلق خصوصاً جو ہے ایک مسلمان کو بہت محتاط انداز سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں کل قیامت کے دن کسی ندامت کا بلکہ کسی عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صرف ندامت نہیں بلکہ یہ ایسا خطرناک موضوع ہے کہ جو قیامت کے دن کسی انسان کی بربادی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس موضوع کے خطرناک پہلو کو جانا جائے، کیونکہ آج ہم یزیدی اور حسینی اور صحابہ پر تان بازیاں اور طرح طرح کے وہ رافضی اور صحابہ کے دین کے دشمن کہ جو نئے نئے انداز سے مختلف شکلوں سے مختلف ناموں سے کھڑے ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں آئے دن، اور امت کے اندر طرح طرح کے انتشار پیدا کرنے کے جن کے طور طریقے ہیں۔ چند دن پہلے بلکہ رمضان کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک جگہ درس لیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بات ہوگی ہماری تفصیل، میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس قدر امت کو گمراہی میں ڈالا ہوا ہے، کہ فلاں فلاں وہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، اور فلاں حدیث میں اس طرح سے ہے، حدیث کا نمبر بھی اس کو یاد ہے، حوالہ بھی یاد ہے پورا، اس کو شاید صحیح طور پر استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ نماز کے بنیادی ارکان کو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کے ارکان اور شروط کیا ہے، لیکن کسی بدبخت نے اس کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ فلاں فلاں صحابی پر تان بازی کیسے کرنی ہے، اور یہ تان بازیاں تمہیں کہاں کہاں سے ملیں گی۔ جب دل دماغ ٹیڑھے ہوتے ہیں، شیطان مسلط ہوتا ہے، اور
اسلام کی دشمنی، صحابہ کی دشمنی دلوں میں رچی بسی ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے اسی طرح کی امیدیں اور توقع ہوتی ہے۔ میں صرف مثال دینا چاہتا تھا ایک، تاکہ آپ کو اس موضوع کا خطرناک پہلو بتاؤں گا، ورنہ انشاءاللہ ہمارے آنے والے موضوعات اسی سے متعلقہ ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس واقعے کی اصل تو ابتدا بہت قدیم ہے۔ اس کی تاریخ جو ہے نہ سمجھیں کہ وہ صرف کربلا کے ساتھ ہے، بلکہ اس واقعے کے اصل جو کردار ہیں، اس واقعے کے اصل جو ہیرو ہیں، وہ بہت پرانے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ جن کو ہم یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل اس کی تاریخ کا تعلق، اس کے کردار یہ لوگ ہیں کہ جن یہودیوں نے ان کی تاریخ، نبیوں کو قتل کرنے میں، نبیوں کو توہین کرنے میں ان سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی ان کی تاریخ غداریوں کی اور طرح طرح کے فتنوں کی اور روگردانیوں کی، دین سے اور ریشہ دوانیوں کی، قرآن خود اس کی گواہیاں دیتا ہے۔ تو چنانچہ جب اس قوم نے دیکھا کہ اسلام وہ طاقت بن چکا ہے کہ جس کا مقابلہ جو ہے تینوں تلواروں سے ممکن نہیں رہا، پھر انہوں نے اسلام کی اندر سے جڑیں کاٹنے کے لیے اسلام کا نام لیا، کلمہ پڑھا، اور لوگوں کو بہکانے، گمراہ کرنے کے لیے آل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، اور پھر اس انداز سے جو ہے امت کے اندر یہ لوگ گھسے، جن کا سرغنہ جو ہے عبداللہ ابن سبا یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یمن کا یہودی تھا کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے اس نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو ساتھ ملایا، اپنے آل بیت کا محبت کا، عقیدت کا نعرہ لگا کر، اور پھر اس وقت سے لے کر امت کے اندر آج تک یہ سبائیت کا فتنہ، عبداللہ ابن سبا کی نسبت سے اس کو سبائیت کہتے ہیں، کہ یہ فتنہ آج تک جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ اور امت کے اندر جتنے بھی آپ دیکھو گے کہ بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے فسادات، اس کے پیچھے اسی قوم کا ہاتھ ہے۔ تو چنانچہ واقعہ کربلا کے بھی اصل کردار یہ لوگ ہیں۔ ہمیں جو واقعات آج تک آپ کی نظروں میں، آپ کے کہنے میں، سننے میں آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں۔ ہم نے بھی سنا ہوا تھا، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یزید کے خلاف ان کی مخالفت تھی، بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، بیعت نہ کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا ہوا، اور بیعت نہ کرنے کی وجوہات بھی یہ ذکر کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ بڑا شرابی کبابی تھا، بڑا فاسق فاجر تھا، اس لیے بیعت نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف، اور پھر اسی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معرکہ پیش آیا کربلا کا۔ اور کربلا کے اس واقعے کے اندر کیا کیا لمبی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے دوران ان پر پانی بند ہوتا ہے، اور کس انداز سے جو ہے اپنے سید حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے پورے خاندان کی کس انداز سے توہین کی جاتی ہے، ان کو برہنہ کر کے اونٹوں پر بٹھایا جاتا ہے، اور کس انداز سے وہ لمبی چوڑی کہانیاں قصے کہ جو ختم ہونے کا، جن کا کوئی سلسلہ نہیں، جھوٹ کے پلندے، وہ افسانے جس کی کوئی منہ سر نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو اس قوم کے گھڑے ہوئے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بڑھاپے کا وقت ہے اور آخری ایام ہے زندگی کے، اور اس سے پہلے امت کے اندر جو بڑا ایک اختلاف کے انتشار کا موضوع چلتا جا رہا تھا، ان کے ہوتے ہوئے بلکہ انہی کے ساتھ چلتا رہا معاملہ، تو وہ اس بات کو اچھی طرح جان چکے تھے کہ اس امت کو موحد کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے بہت بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کے فوت ہونے کے ساتھ ہی اگر کوئی امت کے سامنے کوئی صحیح معنوں میں
ایسا لیڈر نہ کھڑا کیا گیا کہ جس کے پیچھے وہ سبھی چل سکیں یا وہ سبھی ان کو چلا سکے، تو امت کے اندر پھر سے وہی فتنے کھڑے ہوں گے جو پہلے تھے۔ تو چنانچہ سن 56 ہجری میں 56 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے خطرے کو بھانپتے ہوئے کیا کیا کہ اپنے بیٹے یزید اس کے لیے لوگوں کو بیعت کرنے کا کہا۔ اب یہاں پر یہ سوال کہ یزید کی بیعت کیوں خاص طور پہ، جبکہ یزید سے کہیں زیادہ بہتر علم میں، ایمان میں، بلکہ اپنے مرتبے مقام میں صحابہ کرام بلکہ موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، انس بن مالک، بڑے بڑے صحابہ اس طرح کے موجود تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے یزید کو ولی عہد بنانے کا یا اس کی بیعت لینے کا کیا مقصد تھا؟ ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کا۔ بذات خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو تان بازی کرنے کا، کہ انہوں نے اپنی اقربا پرستی یا اپنی نسل میں جو ہے بادشاہت چلانے کے لیے کام کیا۔ اس پر ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابن خلدون بہت بڑے مورخ اور اسلام کے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، کہ جن کی تاریخی جو تجزیات ہیں بڑے ہی حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ صرف تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلمان سوسائٹی، مسلمانوں کی معاشرت، ان چیزوں کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ ان کا بہت عظیم یہاں پر اس موضوع پر ان کی کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ امامت و خلافت کے معنی اصل میں امت کی دینی دنیاوی مصالح پر نگرانی اور کرنا اور حفاظ کرنا۔ امامت، امیر یا امام جو ہوتا ہے، اس کا اصل کام امت کو چلانا ہے، امت کے معاملات کی نگرانی کرنا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی امت کا خیر خواہ ہے، کوئی حکمران، کوئی امیر، تو جس طرح اپنی زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ امت اس کو ان کے کنٹرول رہے، امت کی صحیح رہنمائی کرتا رہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی امت جو ہے اس کے اندر کوئی انتشار پیدا نہ ہو، اور امت مسلمہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر باقی رہے۔ تو چنانچہ امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ ان کے اندر تقوی ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے۔ تو چنانچہ ابوبکر نے اپنے بعد کس کو نامزد کیا؟ عمر فاروق کو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تعلق ہے تو کس لحاظ سے ہے؟ اسلام کے لحاظ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، دونوں قریشی ہیں، لیکن ویسے کوئی یعنی قریب کی رشتہ داری نہیں ہے۔ کس لحاظ سے دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پر سبھی مسلمان متفق ہوں گے اور امت کی صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بعد کمیٹی بنا دی، جنہوں نے حضرت عثمان کو چن لیا۔ تو دیکھا یہ جاتا تھا کہ کون شخص تقوی میں، ایمان میں، پرہیزگاری میں، ان چیزوں میں بڑا ہے، اور اس لحاظ سے امت کی اسی تقوی نیکی پر صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق کا دور، ان کا زمانہ، عمر فاروق کا زمانہ اس انداز کا تھا۔ لیکن امیر معاویہ کا جو زمانہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ وہ خلافت راشدہ، بلکہ نبوت کے بعد 50 سال بعد کا زمانہ ہے، کہ جب بہت سے صحابہ فوت ہو چکے، شہید ہو چکے، اور لوگوں کے اندر دنیا داری اس طرح کی چیزیں کافی حد تک آ چکی، اور بلکہ آپ انہی صحابہ کو مخاطب کرتے فرماتے تھے، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو لمبی زندگی پائیں گے، اسی طرح کی زندگی پانے والے، کہ بڑے اختلافات دیکھیں گے۔
آپ اسی دور کے اسی طرح کے زمانوں کی آپ اشارہ کر رہے تھے، تو بات کر رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو ہے وہ یہ زمانہ تھا، بلکہ یہ زمانہ تو بہت بعد کا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ابوبکر صدیق عمر فاروق کے ساتھ مل کر چلتے تھے، کوئی اختلاف کوئی نہیں کرتا تھا، اور امت سبھی ایک تھی، جو وہ حکم دیتے ان کی بات مانتے تھے، اور جو ان کا آرڈر تھا وہ چلتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا معاملہ اس طرح کا تھا اور تمہارا معاملہ اس طرح کے ہے کہ امت کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے انتشار ہیں، اختلافات ہیں؟ حضرت علی کے دور آپ دیکھیے تاریخ پڑھ کر، اس میں کافی حد تک امت کے اندر اختلافات اس طرح کی چیزیں آ چکی تھی۔ تو حضرت علی نے بہت بہتر بہت عظیم جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہی میں اور میرے جیسے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس آدمی کو جس نے پوچھا تھا نا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ لوگ ملے ہوئے تھے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں مل رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہی میں اور میرے جیسے تھے، اور میرے ساتھ ہی تم اور تمہارے جیسے ہو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کما تکونون یولی علیکم، کہ جیسے تم ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران ہوں گے۔ تو یہ تو ہم ان زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں جو بہت بہتر زمانے تھے۔ تو بات کر رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تو حضرت علی کے بعد کا ہے، ان سے بھی 20 سال بعد کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے دور میں ہی امت کا معاملہ اس انداز سے بکھر چکا تھا۔ تو خیر انہوں نے دیکھا کہ امت کا جو حال ہے وہ نہیں ہے کہ جو بکر صدیق عمر فاروق کا ان کے زمانے کا ہے، اور اب امت کو تقوی نیکی سے بڑھ کر، صرف پرہیزگاری دین سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایسے سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ سبھی لوگ مل سکے اور جو پوری قوم کو پوری امت کو چلا سکے خود بھی۔ تو چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ بنو امیہ جو کہ امیر معاویہ کا خاندان تھا اور جو حکمران خاندان تھا اس وقت، کیونکہ اکثر و بیشتر عہدے منصب اسی خاندان کے پاس تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ خاندان اس انداز سے یعنی چھایا ہوا تھا، اس انداز سے امت کے اوپر ان کا اثر و رسوخ تھا کہ یقینی طور پر اگر حکمرانی کر سکتا ہے صحیح طور پر اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رکھ سکتا ہے تو یہ خاندان ہے۔ اگر کوئی دوسرا اٹھے گا تو اس کو وہ امت کو لے کر نہیں چل سکے گا۔ اور واقعی مامون الرشید نے اپنے دور میں اس بات کا تجربہ کیا۔ مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا ہے، عباسی خلیفہ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے وقت میں اہل بیت کے ایک بڑے امام کو، ایک بڑے نیک متقی پرہیزگار شخص کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ ولی عہد کو جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ولی عہد؟ کہ جو بادشاہ کا نائب ہوتا ہے یا خلیفہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ فوت ہو جائے تو وہ اس کی جگہ پر بادشاہت لیتا ہے۔ تو مامون الرشید نے اس جو بڑا نیک متقی پرہیزگار شخص تھا اہل بیت کا، عباسی خاندان سے نہیں تھا، اس کو جو ہے اس نے ولی عہد بنا دیا۔ پورے عباسی خاندان کے اندر بغاوت کھڑی ہوگی کہ تم نے یہ کیا کیا، کہ ہماری خلافت چلی آ رہی ہے اتنے سالوں سے اور تم نے عباسی خاندان سے ہٹ کر کسی اور کو خلیفہ بنانے لگے ہو۔ تو کہنے کا مقصد وہ ابن خلدون ذکر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک تاریخی مثال ہے اس بات کی کہ بعض اوقات دین سے، نیکی سے ہٹ کر اس کی نسبت زیادہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم کو، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے کون سی شخصیت ہے، کون سے لوگ ہیں جو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مسلمان بھی ہوں، اس دین پر بھی ہوں، لیکن اگرچہ ان سے زیادہ متقی نیک موجود ہوں، لیکن ان کا کردار جو ہے امت کو کنٹرول کرنے میں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے لیے جو موزوں ترین شخص ہے ان کا بیٹا ہے، اس لیے ان کو نامزد کیا اور اس کی بیعت لی۔ یہ سن 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد
60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ فوت ہو جاتے ہیں، اور امیر معاویہ فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو وصیتیں کی، اپنے بیٹے یزید کو وصیتیں کی امت کو چلانے کے حوالے سے، کہ دیکھو کون کون سے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ مل کر چلیں گے، اور کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور تمہارے کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کوفہ والوں کا نام لیا۔ یہ کوفی جو ہیں، جن کے بارے میں معروف ہے کوفی لا یوفی، کیا معنی؟ کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہ سارے کے سارے کو ہوتے بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر بعض قوموں کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ جتنے فتنے فساد اور جتنے دنگے فساد اس امت کے اندر کوفہ سے کھڑے ہوئے نا، اور کہیں سے نہیں ہوئے۔ تو خیر، تو امیر معاویہ نے ایک تو یعنی کہ اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغاوتیں کرنے والے ہیں، سرکش لوگ ہیں اور فتنہ پرداز لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اور اسی طرح انہوں نے کچھ اور شخصیتوں کا انہوں نے نشاندہی کی، جس میں عبداللہ بن زبیر تھے، زبیر بن العوام کے بیٹے، اور یہ بھی صحابی ہیں خود بھی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی کہا گیا، اور انہیں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ شاید وہ تمہاری خلافت پر جو ہے وہ تیار نہ ہوں، اس چیز کو قبول نہ کریں، لیکن انہوں نے ساتھ وصیت کی کہ خصوصاً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تم کو اپنا لہجہ، اپنا انداز نرم رکھنا ہوگا، ان کو جیسے بھی ہے ان کو راضی کر کے چلنا ہوگا، اپنے ساتھ چلانا ہوگا۔ تو ان کو وصیت کر کے خاص طور پر، تو چنانچہ یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ کیا اس کے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، جو بات اور بھی ذکر آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر تھے جنہوں نے سخت مخالفت کی تھی یزید کی، یہ بھی اس کے مخالفین میں سے تھے، لیکن ان کی بھی مخالفت، یا جنہوں نے بھی یزید کی مخالفت کی، وہ اس لیے نہیں کی جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی کبابی تھا یا کوئی بڑا فاسق فاجر تھا، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ عبد الرحمن ابی بکر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کی بیعت کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا کر کیسر و کسریٰ کی ان کا انداز اختیار کیا ہے۔ کیسر و کسریٰ ان کا انداز کیا تھا کہ بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے بیٹے کو، اس انداز سے جو ملوکیت کا انداز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صرف اس انداز پر اعتراض کیا کہ ان کا یہ انداز جو ہے وہ یہ خلافت راشدہ کا انداز نہیں ہے، ورنہ انہوں نے کسی نے بھی یزید کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی کہ یزید کون ہے، اس کا ذاتی معاملہ کیسا ہے، ذاتی طور پر وہ اس کے اندر کیا یعنی برائی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ امام حسین نے یا باقی لوگوں نے جو ان کی بیعت نہ کی تھی، وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ شرابی کبابی تھا، ایسی یہ سبھی کے سبھی جھوٹ ہیں اور افسانے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو چنانچہ یزید کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر بھی اس کے حوالے سے بھی ہمارا موقف صاف ہونا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے کہ یزید کون تھا۔ آج یزیدی حسینی کے سارے چکر، یزید کون تھا؟ کیا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا۔ ہاں، ممکن ہے عملی طور پر اس کے اندر کوئی کمی کمزوریاں تھیں، جس طرح کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عملی طور پر یعنی کہ نیکی ان چیزوں میں اس کے اندر تھوڑی موڑی یعنی کہ چھوٹی موٹی کمزوریاں تھیں اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی وہ یعنی شعر و شاعری میں، اپنی شجاعت میں، اپنی بہادری میں، اور سلطنت کے امور کو چلانے میں، حکومت کے معاملات کو چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ اور یہی وجہ تھی امیر معاویہ کا اس کو چلاؤ کرنے کا، کہ انہوں نے دیکھا کہ امت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کے شخص کے بغیر اور دوسرا کوئی نہیں چلا سکے گا، اس لیے اس کو لایا گیا۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یزید کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں. یزید کے بارے میں لوگوں کے کہتے 3 گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ وہ صحابی تھا، حالانکہ صحابی نہیں ہے، اور بلکہ اس کو خلفائے راشدین میں سے کہتے ہیں، اور بلکہ انبیاء کے ساتھ جا ملاتے ہیں. ہاں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں غلو کرنے والے. ایک گروہ. ان کے برعکس دوسرا گروہ جو اس کو کافر مرتد کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور جو اپنے دل سے جنگ بدر میں قتل ہونے والے قریش کے سرداروں کا بدلہ لینے کے ٹھانے ہوئے تھا. یہاں تک یعنی ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں کہ جو یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یزید اصل میں اس کی ساری یہ کربلا کا معاملہ ہو، مدینہ میں جو فسادات ہوئے، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، یہ سارا اس نے انتقام لیا ہے. کس چیز کا؟ بدر کے جو بڑے بڑے کفر کے سردار مارے گئے تھے قریش کے، ان کا بدلہ لیا ہے. نعوذ باللہ، یہاں تک اس کو جا پہنچایا. فرماتے ہیں کہ دونوں قول ہی، دونوں فرقے ہی گمراہ ہیں، دونوں قول ہی غلط ہیں. یزید کے بارے میں جو صحیح موقف ہے، فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان حکمران تھا اور خلافت اسلامیہ کا خلیفہ تھا. نہ وہ صحابی ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ کافر ہے، نہ وہ منافق ہے. اور بلکہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں لا نحبہ ولا نبغضہ، کہ نہ تو ہم اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے بغض رکھتے ہیں. ہاں اس کے اچھے اچھے کام بھی ہیں، اور اس کے مد مقابل کو ایسی چیزیں بھی اس سے ہوئی ہیں جس طرح کہ عام طور پر بادشاہوں سے، حکمرانوں سے ہوتی ہیں. تو علی کل حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ ہے وہ انداز جو ہمارے سابقہ امت کے اس سلف صالحین کا رہا ہے یزید کے حوالے سے. اس لیے یہاں پر ہم جس طرح صاحب کا بات چیت کی ہم نے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو ہم ان کی مدح سرائی میں ان کی شان صحابہ کے برابر کھڑی کر دیں، بلکہ خلیفہ راشد اس کو بنا دیں، اور نہ ہی ان پر تان بازی کر کے قیامت کے دن مجرم بن کے کھڑے ہوں. جو کچھ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے. اس لیے یزید ہو یا کوئی دوسرا ہو، ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے ضرورت ہے اس چیز کو دیکھنے کی کہ کل قیامت کے دن کہیں اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے یزید کو کافر کہا نہیں کہا. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا موقف رہا، سمجھے نا. لیکن اگر کسی نے یزید کو گالی گلوچ کی ہے، طعن و تشنیع کی ہے، ہاں تو اس کا گریبان ضرور پکڑا ہوگا، اس کا گریبان ضرور پکڑا جائے گا کہ یہ تو نے ایسی چیزیں کی تو کیوں کی. اس لیے ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اپنے اس موقف کو واضح کرنا. خیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے کہ 60 ہجری میں امیر معاویہ ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی یزید کی خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور ان کی بیعت لی جاتی ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں تھے، تو مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، بڑا سلجھا ہوا آدمی تھا. اس کو آرڈر کیا ولید نے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی، یا جن سے مجھے کسی مخالفت کا خطرہ ہے جو ہے، ان سے بیعت لو. تو چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ ولید جو مدینہ کا گورنر تھا ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اس طرح سے خلیفہ نے یزید نے آپ سے بیعت لینے کا کہا ہے. اب یہاں پر ذرا غور سے ہم چاہتے ہیں ان واقعات کو، ان چیزوں کو، حقیقتوں کو غور سے دیکھیے، سنیے کہ حقیقت کیا ہے. عام طور پر پروپیگنڈا تو یہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین سخت دشمن تھے یزید کے، اس لیے انہوں نے بیعت نہ کی. لیکن صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ امام حسین اس کو فرماتے ہیں، وہ مدینہ کے گورنر کو کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوں کہ جس کی بیعت کسی بند کمرے میں لی جائے. میں چاہتا ہوں میری بیعت سر عام ہو.
میں چاہتا ہوں میری بیعت سر عام ہو. کس لیے؟ تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں یزید کا کوئی دشمن نہیں ہوں. اگرچہ انہوں نے الفاظ ہی بولے، انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیعت سر عام ہو، اس لیے سر عام لوگوں کے سامنے بیعت کرنے کا انتظام کرو، بیعت کرتا ہوں میں. اور وہ اس وقت مدینہ تھے، مکہ جانے کی تیاری کیے ہوئے تھے. ایک رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی، مگر اگلی رات آ گئی، بلکہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی تیاری نہ تھی گورنر کی طرف سے بیعت لینے کی. اور اس وقت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اگلی رات جو ہے وہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر جھوٹے پراپیگنڈے یہ کیے جاتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ بیعت نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف کے فرار ہوئے تھے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس میں ایک تو سب سے پہلے امام حسین کے اوپر تان بازی کہ وہ فرار ہو رہا ہے، نواسہ رسول جو ہے وہ فرار ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، سمجھے نا. اور پھر یہ کہ بیعت چھوڑ دینا، حکمران کی بیعت نہ کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر کیا سمجھتے ہو؟ معمولی سی چیز ہے، بلکہ ایک جرم ہے. اللہ یہ کہ اگر واقعی حکمران ایسا ہو کہ جو بیعت کے لائق نہ ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر طرح طرح کی تان بازی آتی ہیں ان واقعات کے اندر، جو ہمارے ہاں عام مشہور ہیں. تو چنانچہ بات یہ ہے کہ ان کی پہلے سے تیاری تھی مدینہ سے مکہ جانے کی، اور مدینہ کا جو گورنر ہے بیعت لینے میں تاخیر کر دی، اس لیے وہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے. اب مکہ روانہ ہو گئے، مکہ جب پہنچے تو مکہ جب پہنچتے ہیں تو ادھر سے کوفہ والوں کو خبر ہوتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ آ گئے ہے. اور ان کے ہاں یہ پراپیگنڈا ہوا کہ وہ فرار ہو کے آئے ہیں، جس طرح کہ آپ کو بتایا جاتا ہے. انہوں نے پراپیگنڈا آپس میں یہ پھیلایا کہ امام حسین مدینہ سے فرار ہو کر آئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم یہاں پر آپ کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں. کوفہ والوں نے، اور ایک نہیں ڈھیروں خطوں کی بوریاں جو امام حسین کے پاس جمع ہوتی ہیں کوفہ والوں کی طرف سے کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم آپ کی یہاں پر خلافت کا اعلان کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ خلافت کے حقدار ہیں. جب امام حسین کو یہ خط ملتے ہیں تو ذرا دیکھیے، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اس حقیقت کو کہ امام حسین کیا کہتے ہیں کہ یہ کوفی لوگ در حقیقت ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کوفی لوگ، اور جب کوفیوں کی بات یہاں پر میں کر رہا ہوں، ایک عام کوفی نہیں ہے، یہ رافضی شیعہ ہے. یہ شیعہ رافضی ہیں، وہ ابن سبا کی نسل، اس کی قوم، یہ سبائی وہ ہیں. تو کہتے ہیں امام حسین کہ یہ جو ہیں در حقیقت اپنے مفادات کے لیے ہم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا استعمال کر کے امت کے اندر جو ہے خون ریزی پھیلانا چاہتے ہیں، اور خود ہمارا بھی خون بہانا چاہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے کلمات ہیں. یہ ابن کثیر ابن البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے خطوں کو پڑھ کر امام حسین یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کوفی کیا چاہتے ہیں، کہ خون بہانا چاہتے ہیں، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح کے اور بھی ان کے بہت سے الفاظ. ہاں دوسرے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلکہ الفاظ ہیں عربی کے ان ہؤلاء یخافون بہذی کتب اہل کوفہ وہم قاتلی، کہ یہ لوگ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں، اہل کوفہ کے یہ خط مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں اور یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. کوفہ کے لوگ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کی ان سازشوں کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پر ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف ایک نیا محاذ وہاں پر کھڑا کر رہے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں پر جانے کا اگر ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی رکھتے ارادہ،
حقیقت میں اس میں علماء کہتے ہیں کہ آج تک ہمارے سامنے امام حسین نے کوئی واضح بات نہیں ان کے سامنے آتی کہ ان کا وہاں پر جانے کا مقصد کیا تھا، لیکن اگر ہم ان کے اس طرح کی عبارتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اس طرح کے کلمات دیکھتے ہیں کہ جس میں ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو سمجھتے تھے کہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، تو ناممکن ہے کہ امام حسین ان فتنہ پرداز لوگوں کے ساتھ جا کر ملے، اور جن کے بارے میں کہتے بھی ہیں کہ لوگ مجھے قتل کرنے پر درپے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، پھر کیسے ان لوگوں کے ساتھ جا کے ملیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا کہ جو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن وہ مقصد جو ہے صحابہ کرام نے سمجھا۔ چنانچہ ذکر آتا ہے یزید کے حوالے سے کہ یزید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی اور یہ کوفہ جانا چاہتے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ کوفہ جا کر وہاں پر کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، کوفہ ان کے جانے سے وہاں پر کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، تو اس لیے آپ ان کو سمجھاؤ اور ان کے معاملات کی دیکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو کیا لکھا؟ عبداللہ ابن عباس نے یزید کو جو جواب دیا وہ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کسی غلط مقاصد کے لیے نہیں جا رہے، کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں جا رہے جو تم کو ناپسند ہو، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آگ فتنے کی کھڑی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تاریخ دمشق اور علامہ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کے حوالے سے یہ ابن عباس کا قول کیا کہتے ہیں، حضرت حسین کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، یزید کو لکھتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید وہاں پر جا کر کوئی فتنہ کھڑا ہوگا ان کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ وہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں کے لوگ باغیانہ ذہن رکھتے ہیں اور حکومت کے خلاف باغی ہو رہے ہیں اور مجھے استعمال کر کے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جائیں تاکہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں، ان کی بغاوتیں ختم کریں۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو حقائق بتائے جاتے ہیں کہ وہاں پر گئے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی وہاں پر انہوں نے خلافت کا اعلان کرنا تھا اور حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کا اعلان کرنا تھا، حقیقتیں کس قدر پلٹی ہیں۔ اسے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان حقائق جاننا چاہیں کہ جو آج تک ہم سنتے پڑھتے رہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانے کا انداز یہ تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو پھر بھی ان کی تاکید کے لیے مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد کو بھیجا ادھر کہ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں کہ یہ لوگ جو اتنے میرے معتقد بنے بیٹھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں تو جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو بڑا پرتفاق ان کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ لوگ، یہی جو سبئی لوگ ہیں شیعہ، ان کا بڑا استقبال کرتے ہیں، لیکن وہاں کے گورنر نے دیکھا کہ یہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہاں پر ایک بھی حکومت کے خلاف کو بغاوت کھڑی ہو رہی ہے، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ یہ مسلم بن عقیل ہے۔ تو چنانچہ گورنر نے جب یہ خطرہ محسوس کیا تو مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ یہاں پر بغاوت کھڑی ہو رہی ہے۔ تو مسلم بن عقیل جب قتل ہوتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تب مکہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، تو رستے میں ان کو خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تو چنانچہ امام حسین نے اب یہاں سوچا کہ وہاں پر جانا میرے لیے بھی خطرناک ہے۔ پہلے تو ان کا یہ عزم تھا کہ وہاں پر جا کے ان لوگوں کو ٹھنڈا کروں، ان لوگوں کو بغاوت سے روکوں، لیکن جب دیکھا کہ ان کا معاملہ وہاں پر اس انداز کا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ میرا وہاں پر نہ جانا مناسب ہے، اور پیچھے لوٹنے کی انہوں نے سوچی۔ لیکن اس وقت تک کیا ہوتا ہے ذرا اب دیکھیے آگے حقیقتیں، حقائق کے انداز سے دوسرے رخ اختیار کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ کوفہ کے کچھ وہ سبئی شیعہ لوگ پہنچ چکے تھے امام حسین کو لینے،
تو امام حسین خود بھی، ان کا خاندان بھی، اور ان کے ساتھ یہ شیعہ لوگ بھی جا رہے ہیں جو اصل میں امام حسین کے بڑے جو ہے معتقد ہیں اوپر سے، اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے وہ عبداللہ ابن سبا کی قوم ہے۔ تو چنانچہ جب مسلم بن عقیل کی خبر ملی قتل ہونے کی، اب امام حسین نے پیچھے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اب یہ لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں آپ کو وہاں پر جانا ہوگا۔ کس لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت مسلم بن عقیل کی شخصیت نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی وہاں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ وہاں پر جائیے، آپ کے لیے وہاں پر امن و امان ہے۔ اور دوسری چیز کہ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے امام حسین کے ساتھ جو جا رہے تھے، ان کو بھڑکایا کہ جب تک تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لوگے واپس نہیں لوٹنا۔ اور یہ ہے اس طرح کے فتنہ پرداز لوگوں کو کام۔ ہر اس طرح کے موقع پر ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا ذکر کریں گے کہ جس میں اس قوم کا کیا کردار رہا ہے، اور یہاں پر بھی وہی قوم اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کہ کون ہے، ان کی حقیقت واضح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑے ان کے وہ معتقد ہیں اور بڑے ان کے ہمدرد ہیں، اس لحاظ سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے جو ہے امام حسین کو جیسے کہ مجبور کر دیا آگے چلنے پر، حالانکہ پیچھے لوٹنے پر تیار ہو چکے تھے، آگے چلنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ کوفہ کی طرف چلتے چلتے آگے کیا ہوتا ہے، ان کو حر ابن یزید، ایک کوفہ کے جو وہاں کے انتظامیہ ہے، وہاں کے ایک آدمی ملتا ہے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ، اور جو امام حسین ہی کی طرف آ رہا تھا۔ تو حر ابن یزید سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس وقت امام حسین جو ہے وہ کوفہ کی طرف جانے کے بجائے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا میں کوفہ نہیں جاتا، پھر کیا کرتا ہوں، میں شام کو جاتا ہوں، دمشق جاتا ہوں۔ کوفہ کے خطرات انہوں نے بھانپ لیے تھے، تو کوفہ کا ارادہ انہوں نے بدل کر پیچھے بھی نہیں مڑے، لیکن آگے انہوں نے دمشق جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو جب حر ابن یزید سے ملاقات ہوتی ہے تو حر ابن یزید نے کہا کہ آپ کوفہ چلیں تاکہ وہاں کے حالات کو یعنی کہ امن و امان میں لایا جائے، وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرا دمشق جانا زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے۔ تو چنانچہ چلتے رہے، اور چلتے چلتے حتیٰ کہ کربلا جا پہنچے، جو کہ دمشق کے رستے پر تھا، تو وہاں پر جا پہنچے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کوفہ کی طرف سے ایک فوج کا دستہ، ان سے ان کا مڑبھیڑ ہوتی ہے، جن کے سردار تھے، جن کے قائد تھے عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، عمر بن سعد۔ تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ قافلہ بھی، یہ فوج کا دستہ بھی ان کو اسی لیے آیا تھا، ان کے ساتھ معاملات فہم و تفہیم کرنے کے لیے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے، اور یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ جو ہے واپس لوٹ جائیں، یا پھر جو ہے یعنی کہ کوفہ چلیں تاکہ جو ہے ان سے فہم و تفہیم ہو، لیکن امام حسین مصر تھے کہ میں دمشق جاؤں گا۔ تو خیر، اب یہاں پر انہوں نے یعنی کہ عمر بن سعد کو کہا کہ جاؤ گورنر کو بتاؤ، کوفہ کے گورنر کو بتاؤ کہ میں 3 چیزوں میں سے ایک کام کرنا چاہتا ہوں، یا تو میں واپس جاتا ہوں، یا مجھے دمشق جانے دیا جائے، میں یزید کے پاس جاتا ہوں تاکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھوں، باقاعدہ الفاظ ہیں کہ مجھے دمشق جانے دیا جائے تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھوں۔ ہاتھ پہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ بیعت کروں۔ ہاں جی، جو کہتے ہیں کہ وہ بیعت سے باغی تھے، بیعت سے فرار ہوئے تھے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا ارادے ہیں، کہ مجھے دمشق جانے دو تاکہ میں وہاں پر جا کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، اور یا پھر واپس جاؤں، یا پھر مجھے جو ہے کسی مسلمانوں کے محاذ پر جانے دو تاکہ میں وہاں پر جہاد کروں۔ انہوں نے لکھ کر بھیجا کوفہ کے گورنر کو۔ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، اس نے جب یہ پڑھا، اس نے پڑھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں یعنی یہ الفاظ جو ہیں ایسے شخص کے الفاظ ہیں جو امت کا بڑا ہی خیر خواہ ہے۔ اس نے کیا کہا امام حسین کے بارے میں؟ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو امت کا بڑا خیر خواہ شخص ہے، اور جو امیر المومنین، بلکہ ان کے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دو،
ایک روایت کے لفظ ہے یزید کے پاس جانے دو، اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہے کہ مجھے امیر المؤمنین کے پاس جانے دو۔ ان کے لیے ان کا امیر المؤمنین کے لیے لفظ استعمال کرنا بھی کس بات کی دلیل دیتا ہے کہ وہ اگرچہ بیعت ابھی تک نہیں کی تھی لیکن ان کو امیر المؤمنین قرار دے رہے ہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو امت کا خیر خواہ ہے اور امیر المؤمنین ان کا بڑا ہمدرد ہے، ان کا بڑا مخلص ہے۔ اچھا، اب وہاں پر بھی یہ سبائی لوگ، یہ شیعہ لوگ اس کے دربار میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں کے گورنر کے پاس بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے اور واقعی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا راستہ دکھایا جا رہا، وہاں پر جانے کے لیے ان کے رستے ان کے ہموار ہو رہے ہیں، اب یہ لوگ انہوں نے شور مچایا کہ نہیں، امام حسین کو کس طریقے سے روکا جائے۔ تو چنانچہ شور بھی مچایا وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھی، اور خود بھی آ کر جو عمر بن سعد کا جو دستہ تھا اس کے اندر آ کے شریک ہو گئے۔ کچھ امام حسین کے ساتھ پہلے شریک تھے اور کچھ ادھر آ کر شریک ہو گئے، اور پھر وہیں پر ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے وہ مارکا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان شیعوں کے گروہ دونوں طرف جو مل گئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے پر وہ حملہ کر دیا، تیروں کا نیزوں کا، اور دونوں گروہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے دستے نے ہم پر حملہ کر دیا، اور اسی وقت اس کے ساتھ یہ مارکا شروع ہوتا ہے، اور اسی مارکے کے دوران امام حسین بھی شہید ہوتے ہیں۔ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے، کس طریقے سے شہید ہوئے، اس کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں ملتا۔ وہ جو قصے کہانی سنائے جاتے ہیں لمبے چوڑے کہ وہ یعنی کہ ایک آدمی کرتا رہا، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا، وہ سارے افسانے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ مارکا بالکل مختصر سا مارکا ہوا ہے دونوں گروہوں کا، دونوں یعنی کہ جو ان کے دستہ تھا فوج کا، اس کے اندر بھی شیعہ ملے ہوئے، اور ادھر امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیعہ ملے ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، اور دونوں گروہوں نے سمجھا کہ دوسرے گروہ نے حملہ کیا ہے، اور اس انداز سے جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد وہ قتل و قتال ہوتی ہے، دونوں طرف لوگ قتل ہوتے ہیں۔ اسی دوران اسی دن امام حسین بھی شہید ہوتے ہیں۔ مختصر سا واقعہ کربلا کا یہ ہے کہ جو اصل حقیقت کے مطابق ہے، اور بذات خود شیعوں کے کاتب مصنفین انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حسین خوارزمی ہے، شیعوں کا ایک کاتب، اس نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہے۔ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ دونوں طرف شیعہ ملے ہوئے تھے، کوفی ملے تھے، جن کو کوفی کے نام سے جانتے تھے، کہ دونوں طرف کوفی ملے ہوئے تھے دونوں گروہوں کے اندر، اور وہی کام جو انہوں نے جنگ صفین میں کیا تھا وہی کام یہاں پر کیا ہے، وہی کام جو جنگ جمل میں کیا تھا وہی کام یہاں پر کیا ہے، کیونکہ پہلے تجربات کر چکے تھے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل ایسے کافی دیر پہلے ہو چکی تھی۔ کہنے کا مقصد اصل اس واقعے کی ساری اس کا پس منظر یہ ہے، اور اس کی آپ کہیں کہ کیا شواہد ہیں۔ پہلی بات تو اس کی یعنی کہ اپنے بیان کرنے والے خود شیعہ ہیں، خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور مسلمان مورخین جو یعنی کہ بڑے ثقہ مورخین ہیں انہوں نے اس واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا بذات خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ، ان کی بیٹی زینب بنت حسین، سکینہ بنت حسین جب کوفہ داخل ہوتی ہیں تو کوفہ سے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی گھروں سے، پوچھتی ہیں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یعنی کہ جو شہید ہوئے لوگ ان پر رو رہے ہیں لوگ، یہ کوفہ کے لوگ آپ کے خاندان کے افراد جو شہید ہیں ان پر رو رہے ہیں۔ تو سکینہ بنت حسین کیا فرماتی ہیں، کیا ان کے سوا کو ہمارے قاتل اور بھی ہیں؟ یہی تو ہمارے قاتل ہیں۔ سکینہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ یہی تو ہمارے قاتل ہیں، کل ہمیں قتل کر کے آج ان پر رو رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی جو رو رہے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اس وقت سے لے کر چلا رہا ہے۔ 1400 سال سے اللہ نے اس قوم پر یہ لعنت ڈالی ہے کہ ان کو اپنے جسموں کو پیٹنا، رونا، اللہ نے ان پر یہ مسلط کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی کر دی ہے کہ جو امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ، جس طرح ہم نے شروع میں پہلے عرض کیا ہے کہ امت کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے فسادات ہیں، اس کے پیچھے سبھی یہ لوگ نظر آتے ہیں
تو یہ ہے کربلا کا واقعہ جو حقائق کی اس روشنی میں ہے، نہ کہ وہ افسانے، وہ کہانیاں، وہ ان کے قصے جو گھڑے ہوئے ہیں کہ جن کے کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، اور بلکہ گھڑنے والے بدترین رافضی ہیں۔ اکثر ان روایتوں کا جو گھڑنے والا ابو مخنف ایک رافضی ہے، اس کی روایتیں ہیں جو بدترین صحابہ کا دشمن ہے، اس کے یہ گھڑے ہوئے قصے کہانیاں جس میں صحابہ کے اوپر تان بازیاں، عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ان کے بیٹے، ان پر تان بازی کہ اس نے جو ہے امام حسین کو شہید کروایا، حالانکہ صاف روایتیں ہیں کہ جب یہ مارکا ہو رہا تھا تو حضرت حسین کی بیٹی کہتی کہ تم میرے بابا کو یہاں پر قتل ہوتے ہوئے ایسے دیکھو گے؟ تو کہتے ہیں کہ آگے ہو کے لڑتا بھی ہے اور لڑنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے کہ میں اس فتنے کے اندر کیسے اس فتنے کو دباؤں، کیسے خود ختم کروں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی آنکھوں دیکھ رہی ہوں کہ آنسو بہہ رہے ہیں، ان کی داڑھی جو ہے آنسو سے تر ہو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ عمر بن سعد، اس فوج کے لشکر دستے کے کمانڈر جو کوفہ سے آنے والا مسلمانوں کا لشکر تھا، جس میں رافضی شامل ہوئے تھے، جس میں شیعہ گھسے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ اصل فتنہ تھا کہ جس کے پیچھے سارا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور یہ جس طرح یہاں پر انہوں نے جو دونوں گروہوں میں گھس کر یہ آپس میں جنگ کا معاملہ شروع کیا، اسی طرح سے پہلے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں اس طرح کے واقعات وہ کر چکے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ساری ان رافضیوں کی، ان دین کے دشمنوں کی آپس کی ملی بھگت تھی، آپس کی ملی بھگت تھی، اور واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو پھر قیامت تک کے لیے ایشو بنا کر آج تک امت کے اندر اس کے انتشار بننے کا جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جو سعادت اور نیک بختی کے بلند مرتبے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے اس واقعے میں امت کے دو گروہ ہوئے، امت کے دو گروہ ہوئے۔ حضرت حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھیوں کو تو اللہ نے شہادت کا مقام عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد امت کے دو گروہ، ایک گروہ ان کے اندر بے جا حمایت کر کے، حمایت نہیں بلکہ ان کے عقیدت کا نعرہ لگا کر امت کے اندر فسادات پیدا کرنے والا، اور دوسرا وہ گروہ جو ان کے لیے ان کے خلاف ان کا دشمن بن کر کھڑا ہوا، جن کو ناسبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی یعنی گمراہ کن گروہ ہیں، اور صحیح وہ گروہ ہیں کہ جو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور اس میں کسی پر اپنی طرف سے تان بازی نہیں کرتے جس کی ان کے پاس دلیل حجت نہ ہو، اور انبیاء کا، صالحین کا جو رستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے امت کے ان سلف صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے جو ہمارے لیے سلامتی کا رستہ طریقہ ہے۔ تو خیر، یہ تھا مختصر طور پر جو اس واقعے کی حقیقت میں بیان کرنا چاہیے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تو بغاوت ہے یزید کے خلاف، اور نہ ہی اس میں ان کا باقاعدہ کوئی جنگ لڑنے کا پرام تھا، اور نہ ان کا اور نہ ہی بذات خود یزید نے کوئی آرڈر کیا ہو ان کو قتل کرنے کا، بلکہ خود شیعوں کی روایتیں ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر وہاں دمشق پہنچتا ہے تو وہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ کیسے ہوا، کس طرح یہ فتنہ کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہاں پر ایشو اٹھاتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اگر واقعی ہی امام حسین کا دشمن نہیں تھا تو اس نے پھر ان باغیوں کی سرکوبی کیوں نہیں کی جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا؟ تو ہم جس طرح بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر پتہ چلا ہی نہیں کہ قتل کرنے والا ہے کون۔ بذات خود امام حسین کے ساتھ ملے ہوئے شیعہ تھے، یا جو مد مقابل آنے والے شیعہ تھے وہی لوگ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو یہ عبید اللہ بن زیاد کا بھیجا ہوا دستہ تھا جنہوں نے قتل کیا ہے، نہ عمر بن سعد ہے جنہوں نے قتل کیا ہے، اور نہ ہی اور کوئی دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں، بلکہ قتل کرنے والے بذات خود یہ رافضی شیعہ ہیں۔ اور حتیٰ کہ امام حسین کی بیٹی نے بھی اسی بات کی گواہی دی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں قتل کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔
جی ہاں سوالات. جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ایک منصب عہدہ دے دیا تھا، یعنی ولی عہد بنایا، ان کی بیعت کی. ان بھی حالات میں دیکھا جائے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے حضرت حسین ان کا پھر بھی جو ان کا نام تھا، شہرت تھی، ان کا جو نسب تھا ہر چیز کے حوالے سے وہ تو پھر بھی معروف تھا ہر طرح کے لوگوں کے بھی. اسلام بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے شروع میں کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ یزید جو ہے وہ چونکہ یعنی کہ امت کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اسی لیے ان کا چناؤ کیا. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہرت جو ہے، ان کی جو حیثیت بھی ہے، مقام بھی ہے جو لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، وہ بھی کم نہیں تھا. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ مقام تو کم نہیں تھا، مقام تو کم نہیں تھا، اور تقوی نیکی بھی کوئی شک نہیں کہ وہ یزید سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑھ کر ہے. لیکن جو یعنی کہ اصل جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ حکومت کے معاملات کو چلانا، حکومت کے نظام کو چلانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کی صلاحیت نہیں ہوتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے وہ ان کا مقام، مرتبہ، سارا کچھ امت کے اندر ان کی ایک یعنی کہ حیثیت، لیکن یزید جو کہ یعنی بذات خود دربار حکومت میں رہ چکا ہے، بیٹا ہے خلیفہ کا، اور 20 سال، کیونکہ امیر معاویہ کی حکومت کم از کم 20 سال تک رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تھی تقریباً، لیکن 20 سال وہ کہ جو انہی کی خلافت تھی بغیر کسی مقابلے کے، سمجھے نا. تو 20 سال تک ان کی خلافت میں یزید جو ہے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ اس کے خلافت کے اندر اس خلیفہ کے ساتھ رہا ہے. تو جس انداز سے وہ خلافت کے امور اور سیاست کے امور جانتا ہے، حکومت کے معاملات کو چلانا جانتا ہے، ظاہر بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دوسرا آدمی ان چیزوں کو کر سکتا ہو. تو امیر معاویہ کا اللہ عالم یعنی کہ یہاں پر جو نظر آتا ہے ان کو چناؤ کرنے کا، اس کو چناؤ کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو 20 سال سے حکومت کے معاملات کو دیکھتا چلا آ رہا ہے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ معاملات کو کیسے چلانا ہے. جی ہاں. اس کے ساتھ ایک سوال ہے شیخ، کیونکہ شیخ ہمیں حدیث ملتی ہے نا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے بارے میں کہا تھا کہ 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، مطلب ان کی سیاسی بصیرت اور سب کچھ. وہ حسن کے بارے میں، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین کے بڑے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا یہ سردار ہوگا، وَلَعَلَّ اللَّهُ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا. اور واقعی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت بڑا جو امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہوا تھا، وہ بھی انہی خارجیوں کا، انہی رافضیوں کا تھا، انہی کے ذریعے ختم کروایا. حضرت علی کے شہید ہونے کے بعد حضرت حسن تھے، ان کے قائم مقام، ان کی خلافت تھی. ادھر مدینہ میں اس طرح کے علاقوں پر حسن کی خلافت تھی، ادھر دمشق شام کے علاقوں پر امیر معاویہ کی خلافت تھی. حضرت علی کے زمانے سے لے کے چلا آ رہا تھا. تو حضرت حسن نے دیکھا کس طرح سے امت بٹی ہوئی ہے،
پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مطلب اپنی معاملے میں جو ہے یزید پر کیا آپ نے کہا کہ اس کو مطلب پتہ تھا شیخ پہ تو یہ تو ابھی جو شیخ شریع مسئلہ تھا کہ جس پہ بندہ امیر بنا رہے ہیں حکومت تو ایک شریع مسئلہ ہے، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفاء راشدین میں کسی نے اپنے پاس کسی کو اپنے اولاد میں سے یا ان شخص کو جو کہ جس کے افضل لوگ موجود ہے ان میں سے کسی آدمی کو جو ہے انہوں نے خلیفہ رکھا ہو یا بولا کہ میرے بعد اس کی بیعت کرو یا اپنی زندگی میں سے بیعت کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے خلیفہ کی مطلب دوسرے آدمی کی بیعت نہیں کی جا سکتی. دوسرا سوال شیخ میرا یہ ہے، پہلے سوال آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو جو خلیفہ بنایا اپنے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں تھی. یعنی آپ کی سنت تو کیا کہیے، آپ نے تو کسی کو اپنے پیچھے نامزد کیا ہی نہیں، سوائے کہ اشارہ تک آتے ہیں اپنے صدیق کے بارے میں. کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. ابو بکر صدیق عمر فاروق کو چنا کہ جو ان کے ذاتی خاندان میں سے نہیں تھا. عمر فاروق نے اپنے پیچھے ایک بیٹی بنا دی 6 آدمی، سمجھے نا، کہ جس میں جنہوں نے حضرت عثمان کو چن لیا. اور حضرت عثمان کے بعد جو ہے حضرت علی انہوں نے خود جو ہے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، سمجھے نا، یعنی خود اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا. اور ادھر سے جو ہے امیر معاویہ نے، خیر کہنے کا مقصد وہ ایک انداز شروع ہوا آپس کے، لیکن یہاں پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا اپنے پیچھے یہ وہ انداز ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا خلفائے راشدین کے اندر. لیکن میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضور کی بات کو پڑھ کر سنائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس کا چناؤ کیوں کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ ایمان سے، تقوی کے لحاظ سے، بلکہ اپنے مقام کے لحاظ سے یزید سے افضل ترین لوگ موجود تھے. بتاتے ہیں کہ امام حسین بھی کچھ اپنی بہت بڑا فرق ہے امام حسین اور یزید، تو ان کو چھوڑ کر اس کو کیوں چنا؟ تو اس کا جواب اس طرح بھی ہمیں دیا کہ سیاسی سطح پر قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے پہلی بات تو اس کا ذکر کیا کہ بنو امیہ کا اس انداز سے کہ امت کے اوپر اس انداز سے ان کی حکومت کا چلا آ رہا تھا کہ اگر کسی اور کو خلیفہ کے طور پر کھڑا کیا جاتا تو یہ سبھی لوگ اس کے خلاف نہیں. تو اللہ عالم ہم نہیں کہتے کہ امیر معاویہ نے جو کیا 100% صحیح کیا، اس لیے بتایا نا کہ بعض جنہوں نے بکر نے کہا کہ امیر معاویہ نے یہ جو کیا ہے یہ کیسا قصہ کا انداز کہ اپنے پیچھے اپنے بیٹے کو نامزد کرنا. تو اللہ کو ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے جو کیا غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ پر. لیکن ظاہر جو مورخین ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے ان کا یہ اقدام کرنا غلط نہیں تھا. کس لیے؟ امت کی جو سیاسی حالت تھی وہ یہی تقاضا کرتی تھی کس طرح کا شخص جو ہے وہ آگے لایا جائے کہ جو سیاسی معاملات کو جانتا ہو اور جس پر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت حسین جو ہے وہ شیعوں نے قتل کیا، رافضی نے قتل کیا. شیخ آپ یہ کہہ رہے کہ ان کو پتا تھا اور یہ لوگ قتل کرنا چاہتے تو پھر یزید کی بیعت نہیں کی انہوں نے، اور حضرت معاویہ نے اپنے دور سے ہی یزید کی بیعت ہے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ولی عہد. تو نہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت حسین نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت حسین سے بیعت مانگی گئی، انہوں نے پھر بھی بیعت نہیں کی. اور اس کے بعد جو انہیں کفر کے پاس جا کے بارے میں خود کہہ رہے کہ جنہیں قتل کر دیں گے، اس کے حوالے سے کیا بات ہے؟ اس حوالے سے ذکر کیا کوفہ کیوں جا رہے تھے جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے زبان سے کہ یہ کوفی جو قتل کرنے والے ہیں، یہ فضا بردار ہے، یہ بڑا ہے، اس طرح سے خود ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آج تک اس بات کا معمہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کوئی صاف الفاظ سے نہیں کہا میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں. آپ کو ان سے کوئی ایسی بات نہیں ملی. لیکن علماء نے جو مطلب کہ حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے جو عقد کیا، اسے میں آپ کو ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ جو انہوں نے یزید کو لکھا، یزید نے جب خطہ ظاہر کیا کہ یہ کوفہ میں جائیں گے تو وہاں پر جانے سے منکر ہے کہ وہاں پہ فتنہ کھڑا ہو اور وہاں کے لوگ باغی لوگوں کے ساتھ مل کر کو بغاوت ہو جائے. تو حضرت ابن عباس نے جو حضرت حسین کو بہت قریب سے جانتے تھے، بلکہ ان کو روکا بھی تھا ابن عباس کوفہ جانے سے، یعنی ان لوگوں میں سے ہے ابن عباس کے جو کوفہ جانے سے روکتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ یزید کو یہی سنت بتایا کہ
ان کے وہاں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو نظر آتا ہے ان کا جانے کا مقصد جو ہے وہاں کے بغاوتوں کو ختم کرنا اور وہاں پر جو فتنے کی آگ ان کے بھڑکی ہوئی ہے اس کو بجھانا ان کا مقصد ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام خود بھی امام حسین کو جس انداز سے سمجھتے تھے وہ یہ تھے، لیکن ہمیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ امام حسین نے ان سے بتاتے خود ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے وعدے کیا ہو کہ میں کوفہ کیوں جا رہا ہوں، سمجھے نا، ایسی ہمیں کون سی کوئی چیز نہیں ملتی۔ لیکن صحابہ کرام نے ابن عباس وغیرہ نے جو سیاست کیا یہی کیا ہے کہ ان کو وہاں جانے کا مقصد جو ہے وہاں کے بغاوتوں کو ختم کرنا اور وہاں کے لوگوں کی اس طرح کی ان کو سمجھانا بتانا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بولا کہ 3 منٹ کو شیعوں نے رافضی نے قبول کیا، ٹھیک ہے، اب وہی رافضی یزید کو کافر کہتے ہیں، وہی رافضی جو ہے وہ بیت النجات کو اتحاد الماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شیخ ابھی اگر اس میں یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا یا بیت النجات کا عمل دخل نہیں تھا تو قرآن تو کہتا ہے کہ قصاص ہونا چاہیے، اگر حضرت حسین کا رافضیوں سے کیوں نہیں قصاص کیا گیا؟ یہی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ ابھی حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ ابھی آپ سے سوال کیا جائے بات ہے، ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ کہاں سے آیا، کدھر گیا، کس نے کیا، سمجھے نا، یہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ رافض دونوں گروہوں میں جا گھستے ہیں، امام حسین کے ساتھ ہی مکہ میں جا ملتے ہیں، امام حسین کے بڑے ان کے موتقد بن کر، ان کے بڑے ساتھی بن کر، حضرت بن کر، اور ادھر سے جو کوفہ سے اپنے فوج آتی ہے اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے۔ بتاتے بتا کہ عمر کے ساتھ کے بارے میں وہ امام حسین کی بیٹی بتاتی ہے ان کی آنکھوں میں جب آنسو جاری تھے اور لڑ بھی رہے تھے آگے، یعنی کہ امام حسین کو بچا بھی رہے تھے۔ اب اگر وہ واقعی لڑنے آتے امام حسین سے بچانے کی کوشش کرتے، امام حسین کی بیٹی کی گواہی عمر کے ساتھ جو تھے کوفہ سے آنے والے دستے کے جو سالار تھے، کمانڈر تھے، وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ اس فتنے کے اندر کہ ان کو جیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کیا کریں۔ تو اب یزید کو بھی کیا پتا کہ یزید کو کون جا کر بتایا کہ کس نے قتل کیا، کیونکہ یہاں پر بذات خود جو کمانڈر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں یہاں پر۔ اس لیے بعض حالات ایسے الجھے ہوتے ہیں اور حقیقت میں سب سے پہلے اور آخر جو ہے اللہ کی تقدیر، سمجھے نا، کہ جس پر ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کی چیز مقدر کر دیتا ہے اور وہ پہلے سے ہم حدیث آپ کو سنا دی شروع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ آتا ہے، آ کے پیشین گوئی کرتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا قتل ہوگا، اور کیس مٹی میں قتل ہوگا، مٹی میں لا کر کہنے کا مقصد اللہ نے ایک تقدیر مقدر کی ہوئی تھی۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ سے کس نے نہیں روکا، ابن عمر نے ان کو روکا، ابن عباس نے ان کو روکا، حضرت جابر نے ان کو روکا، کتنے صحابہ ان کو روکنے والے اور بتانے والے کہ کوفہ کے لوگ اس طرح کے ہیں، باغی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں امام حسین خود اعتراف کر رہے ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ، لیکن دیکھیے اللہ نے ایک چیز مقدر کی ہوتی ہے اور وہ کان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ چیز ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ محض اللہ کی تقدیر ہے، اس میں اس کا کوئی، اب یہاں پر یزید کو کہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اب یزید کن کو قتل کرتا؟ امام حسین کے ساتھیوں کو قتل کرتا جو اس کے ساتھ مل کر آیا تھے شیعہ میں سے، یا عمر بن سعد کے دستے کے اندر جو شیعہ گھسے تھے جن کا پتہ نہیں کون ہے۔ کہنے کا مقصد کتنا بار بات سردار سے الٹا ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، چاہے وہ حکمران بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا کیا جائے۔ اور واقعی یہ بہت بڑا اعتراض کھڑا کیا جاتا ہے کہ یزید نے آخر ان لوگوں کو قتل کیوں نہیں کیا۔ اگر یزید واقعی ہی امام حسین کا خیر خواہ تھا، ان کا دشمن نہیں تھا، تو امام حسین کے قاتلوں کو، پہلی بات تو قاتلوں کو متعین کرو کہ قاتل ہیں کون تاکہ یزید ان کو قتل کرے۔ تو بعض اوقات ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کیا کرے اور کیا نہ کرے، کس کا ساتھ دے، کس کے خلاف چلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے ذکر کر چکے یزید کے حوالے سے، یزید کے معاملات کچھ ایسے رہے ہیں جو غلط ہیں، کچھ شکل اس کو دو طور پر اس کو بری قرار دینا ان چیزوں سے، یعنی خاص طور پر کربلا کے حوالے سے تو ہم کہیں گے
کہ اس میں ایسا فتنہ تھا، لیکن مدینہ کے اندر جو واقعہ ہو مدینہ میں قتل غارت کا، جو شامی فوج بھیجی گئی تھی سن 61 ہجری میں، اس میں جو قتل غارت کی شخص مدینہ کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس کا سارا ذکر کے ساتھ جاتا ہے، اس کے سارے ذمہ داری کے ساتھ. یہ سوال آیا ہے کہ جملہ کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس سوال جی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن آپ نے اس کربلا کے بعد کیا اسلام کو زندہ ہوتے دیکھا؟ کیا خیال ہے؟ جملہ تو ضرور کہا جاتا ہے، لیکن آپ ذرا بتائیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کربلا کے واقعے میں آج تک جنہوں نے واقعہ پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے، جن نے واقعہ سارا یہ یعنی کہ جو اس واقعے کا سارا کردار ہے اصل، انہوں نے آج تک امت کے اندر کیا کیا فتنہ نہیں کھڑا کیا. بلکہ اسلام کھڑا نہیں ہوتا، اسلام ہم تو اسلام کے اندر طرح طرح کے فتنے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو شروعات، اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے، ان پروپیگنڈوں میں سے جو ہمارے ماحول معاشرے پر چھائے ہوئے ہیں اس قوم کے. صرف یہ جملہ نہیں، بہت سے جملے تھے، بہت سے جملے تھے. مجھے یاد ہے وہ پاکستان میں بھی فرسٹ ایئر کی کلاس میں تھا تو این سی سی کر رہے تھے، جانتے نا. تو حوالدار تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے دشمن پر کس طرح سے حملہ کرنا ہے. تو وہ حملہ کرتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہوئے یا علی، اور حوالدار کو سنی اشیاء نہیں تھا، سنی تھا، لیکن یہ ان لوگوں کا کلچر ہمارے اندر کے ساتھ چھایا ہوا ہے کہ حتیٰ کہ فوج کے اندر فوجی حوالدار نے یار ایک نعرہ ایسے ہی لگا رہا ہوں، فوج کے اندر لگاتے ہوں گے. کہنے کا مقصد اس قوم کا کلچر ہمارے اوپر کے سردار سے چھایا ہوا ہے، اور یہ صرف ایک دو نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو اس طرح کی سینکڑوں باتیں ملیں گی ہمارے معاشرے کے اندر. آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے معاملے کو سمجھا دیا، لیکن پھر جو یزید کے جو باقی معاملات ہیں مکہ کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے، جو کہ کافی ہمارا اصل میں موضوع آج کربلا کا تھا، اس لیے ہم نے اسی پر اتفاق کیا. السلام علیکم شیخ. حسین رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے یا اس کے بعد میں یا اس وقت؟ حسین رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال میں سے کچھ تو شہید ہوئے ہمارے کربلا میں اس بار کے اندر، اور باقی جو ہے ان کو جس طرح کے روایات میں ہے ان کو دمشق بھیجا گیا، اور دمشق بھیجا گیا پورے عزت و اکرام کے ساتھ. رافتیوں کی ان کی کہانیوں کے مطابق نہیں کہ ان کو برہنہ کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے جو دو کوہانوں کے اونٹ ہیں ان کو برہنہ کر کے فوٹو پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ دو کوہانوں کے اونٹ شروع سے لے کر چلے آئے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس وقت دوسری کوہان پیدا ہوئی تھی. تو لیکن جو صحیح تاریخی واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ تو تقریب کے ساتھ دمشق جاتے ہیں اور یزید ان کی تقریب کرتا ہے، ان کی عزت دیتا ہے، اور وہ اختیار دیتا ہے کہ جو دمشق ٹھہرنا چاہے دمشق ٹھہرے، جو مدینہ چاہے مدینہ جائے، اور ان کے وظیفے جاری کرتا ہے. اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی بچے کی، بڑے کی، مرد کی، عورت کی کوئی توہین کی گئی ہو، اس کے ساتھ کوئی ذلت سلوک کیا گیا ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا معاملہ کیا گیا ہو، کوئی ایسی نہیں ملتی سوائے رافیوں کی کسی کہانی کو. آپ نے بات کی حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی نے قاتل عثمان کا نہیں لیا، لیکن شیخ حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا تھا تو میں جو تاریخ میں پڑھا وہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت عثمان کی بیوی کے پاس خود آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان کس نے قتل کیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ دو لوگ گھر پہ پڑوسی گھر سے چھلانگ مار کر آئے، انہوں نے قتل کر دیا اور بھاگ گئے. کیا مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ حضرت عثمان کس نے قتل کیا. اور شیخ عثمان خدیم خمیس جو ہے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت عثمان کس نے قتل کیا، لیکن شیخ حضرت حسین کو تو سریعان قتل کیا گیا. دیکھیے حضرت عثمان کے قاتلین بھی چاہے وہ دو آدمی کو پتہ نہیں چلا، لیکن وہ پوری جو گروہ تھا وہ معلوم کہ مصریوں کا گروہ تھا وہ.
وہ مصریوں کی وہ پوری وہ گروہ جماعت پارٹی تھی، وہ ساری سب خوارج معروف تھے وہ لوگ، تو جنہوں نے اتنے دن تک باقاعدہ مسجد نبی ان کے حضرت عثمان کو بند کیا تھا، مسجد نبی کی نمازیں جو ہے وہ معطل رہی سارا کا سارا، سب معروف لوگ تھے۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ میں نے علی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اتنا اس انداز کا ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کو کچھ اس کے سامنے کوئی کرنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، بعض کا فتنے اس انداز کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کے وہ جو عثمان کے کافروں کا معاملہ بھی یہ تھا، حضرت علی چاہتے تھے کافروں کا بدلہ لینا، لیکن وہ خوارج وہ لوگ اس انداز سے ان کا فتنہ پیدا ہوا تھا کہ اس وقت کسی قدم اٹھانا، اس طرح کا معام کاروائی کرنا کہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتا۔ اس لیے حضرت علی کی خدمت یہ تھی کہ اس وقت معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ہاتھ چھوڑا جائے، ان کا اچھا قدم تھا۔ حضرت علی نے جو کیا تھا صحیح کیا، یعنی کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن ویسے میں صرف مثال دے رہا تھا اس بات کی کہ بعض اوقات فتنے اس انداز سے معاملات الجھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں یہاں پر کیا کروں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خود کو پیش کیا خلیفہ کے خلافت، تو ان کو بھی کسی مطلب شورا نے چنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کوئی شورا کے چننے کا ذکر نہیں آتا ہے علی کے حوالے سے۔ علی کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسی دلیل ہمارے سامنے کو بخایا نہیں ہے کہ کوئی لوگوں نے ہاں لوگوں نے تو ان کو ویسے بعد میں کہا کہ آپ خلافت کے حقدار ہو آپ، لیکن اس انداز سے ان کو کہا، لیکن کوئی مجلس شورا ہو، ایسی چیز ہو جس طرح کہ حضرت عثمان کے لیے مجلس شورا بنی تھی عثمان کو چننے کے لیے، تو حضرت علی کے لیے کوئی ایسی مجلس شورا وغیرہ ہمیں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس وقت مطلب زیادہ اتنا جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ صلح کرتی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو جب بعد میں امت میں انتشار زیادہ پھیل گیا تو یعنی کہ دو گروہ ہو گئے، تو تب جب پتا تھا کہ ایک گروہ جو ہے اس کی مخالفت کرے گا جو نہیں حکومت آئے گی، اس وقت کے لیے تو صورت قابل انہوں نے خود سے حضرت معاویہ نے یزید کو کر دیا خلیفہ کے لیے۔ اسی بات کا جواب دیا جو ہم دونوں کے کلام سے کہ انہوں نے جو خود کیا ہے اس لیے کیا تھا، انہوں نے اپنی صحابی سے دیکھا کہ ان حالات میں یہی شخص جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ اور ایک دوسری چیز بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جس طرح کے کوئی شک نہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ایک ملوک میں سے پہلے ملک بادشاہ ہے، سمجھے نا، وہ خلفاء راشدین میں سے شمار نہیں ہوتا، خلفاء راشدین میں سے نہیں بادشاہ ہے۔ تو اس لیے کہ بادشاہت میں ہوتا یہی کچھ ہے کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یعنی کہ معاملات کو کس طرح چلانا ہے، حکومت کے سر کے کس آدمی کے ہاتھوں بہتر چلے گی، تو وہ پھر اس انداز سے کہ ان کا اپنے خاندان میں سے چننا اور خاص طور یزید کو چننا، یعنی یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہیں گے ممکن ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، بلکہ اسی یزید کے ہی دوسرے بھائی تھے، ان کا نام شاہ سفیان تھا، کیا نام تھا، تو وہ بھی کافی ان کے وزیر قسم کے آدمی، بعد میں کہا ہے کہ ان کو چننا چاہیے تھا۔ تو اللہ کو لحاظ معاویہ کی اپنی صحابیت تھی کہ انہوں نے کس وجہ سے ان کو ترجیح دی۔ شیخ یہ انڈیا پاکستان میں مشہور ہے کہ زین العابدین کی جو نسل ہے وہ اس طرف بھی آئی تھی، اس لیے سید خاندان جو ہے پاکستان انڈیا میں جو پایا جاتا ہے وہ اصلی شجرا ہے۔ لگتا تھا کہ سارے وہیں چلے گئے، وہاں پر اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے کوئی سید نکل آتا ہے۔ ہم سعودیہ میں رہے 30 سال سے اوپر، ہاں یقین کرو کہ میں کسی ایک کو سید خرید دیکھا کہ سید ہو، کہ جہاں ان کا اصل علاقہ ہے وہاں پر نہیں آتے، سارے شیخ صاحب تو سارے بات کو وہاں سب سب پروپیگنڈا دین کو کمزور کر رہے ہیں۔ ابھی جتنے کوفے والے تھے انہوں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے یزید کو بدنام کیا، دوسروں کو بدنام کیا، اپنے آپ کو انہوں نے مظلوم بنا دیا، سب غلط ہے۔ شیخ صاحب نے باتیں کر شیخ صاحب
بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ مذاق اور